السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خدشہ ظاہر کیا کہ صدارتی انتخابات سے قبل ملک کی نااہل قیادت کی وجہ سے تیسری عالمی جنگ چھڑ سکتی ہے۔ ٹرمپ نے مینیسوٹا میں آج کہا کہ جس طرح کے بیوقوف اس ملک کو چلا رہے ہیں وہ بہت سارے لوگوں کو بچانے والے نہیں ہیں، کیونکہ آج ہتھیاروں کی طاقت بہت خوفناک ہے۔ ہم اگلے 5 مہینوں میں عالمی جنگ میں پھنس سکتے ہیں، کیونکہ ہماری قیادت نااہل ہے۔ جس طرح سے وہ ملک چلا رہے ہیں، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ملک بہت جلد تیسری عالمی جنگ میں پھنس سکتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اگر وہ ملک کے صدر ہوتے تو نہ روس یوکرین تنازع ہوتا اور نہ ہی مشرق و سطح کی جنگ ہوتی اور نہ ہی مہنگائی میں اضافہ ہوتا۔ قابل ذکر ہے کہ 2024 کے امریکی صدارتی انتخابات 60ویں انتخابات ہوں گے۔ یہ انتخاب 5 نومبر کو ہوگا۔ ووٹر 4 سال کی مدت کے لیے صدر اور نائب صدر کا انتخاب کریں گے۔ ڈیموکریٹک پارٹی کے موجودہ صدر جو بائیڈن دوبارہ انتخاب لڑ رہے ہیں اور ریپبلکن پارٹی کی طرف سے ڈونلڈ ٹرمپ مسلسل دوسری مدت کے لیے انتخاب لڑیں گے۔ امریکی ایوان نمائندگان نے اسرائیل کو ہتھیاروں کی تیزی سے ترسیل کی منظوری دے دی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی طرف سے کھیپ کی معطلی، واپسی یا منسوخی کو روکنے سے متعلق بل، جسے 187 ووٹوں نے مسترد کر دیا جبکہ 224 ووٹوں سے اس بل کی منظوری دے دی گئی تھی۔ اس بل میں وزارت خارجہ، وزارت دفاع اور قومی سلامتی کونسل کی جانب سے قبضے میں لیے گئے تھے ہتھیاروں کی کھیپ 15 دنوں کے اندر اسرائیل کو پہنچائی جائے گی۔ اس موضوع پر وائٹ ہاؤس کی جانب سے دیے گئے بیان میں کہا گیا کہ اگر کانگریس میں یہ بل منظور ہو جاتا تو صدر جو بائیڈن اسے ویٹو کر دیں گے۔ امریکہ نے 8 مئی کو اعلان کیا کہ اس نے اسرائیل کو تقریباً 250 سے 1000 کلو گرام وزنی بموں کی فراہمی بند کر دی ہے۔ جو بائیڈن کے اس اعلان کے کہ اگر وہ رافع پر 9 مئی کو بڑا حملہ کرتا ہے تو وہ اسرائیل کو ہتھیاروں کی امداد معطل کر دیں گے۔ امریکہ میں ریپبلکن پارٹی اور اسرائیل دونوں کی طرف سے رد عمل سامنے آئے ہیں۔ مغربی کنارے کے شہر جنین میں اسرائیلی گولہ باری میں ایک شخص جاں بحق اور 8 دیگر زخمی ہو گئے۔ یہ اطلاع فلسطینی وزارت صحت نے ایک بیان جاری کر کے دیا ہے۔ اس سے قبل اسرائیلی ڈیفنس فورس یعنی IDF نے کہا تھا کہ ایک اسرائیلی لڑاکا طیارے نے جنین کے علاقے میں فضائی حملے کیا۔ فلسطینی وزارت نے ٹیلی گرام پر بتایا کہ قابضین کی جانب سے جنین پر گولہ باری کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق اور 5 شدید زخمی ہوئے، جنہیں سرکاری اسپتال اور 3 زخمیوں کو ابن سینا اسپتال لے جایا گیا۔ اسرائیلی فورسز نے آج شمالی غزہ میں جبالیہ کی تنگ گلیوں میں حماس کے جنگجوؤں سے لڑائی کی، جو ایک ہفتہ قبل علاقے میں واپس آنے کے بعد سے کچھ شدید ترین مصروفیات میں سے تھے، جبکہ جنوب میں عسکریت پسندوں نے رافع شہر کے ارد گرد جمع ہوئے ٹینکوں پر حملے کیے۔ رہائشیوں کا کہنا ہے کہ اسرائیلی ہتھیار غزہ کے 8 تاریخی پناہ گزین کیمپوں میں سے سب سے بڑے جبالیہ کے مرکز میں واقع بازار تک جا چکے ہیں اور بلڈوزر پیش قدمی کے راستے میں گھروں اور دکانوں کو مسمار کر رہے ہیں۔ ٹینک اور طیارے رہائشی اضلاع اور بازاروں، دکانوں، ریسٹورانوں، ہر چیز کا صفایا کر رہے ہیں۔ یہ سب ایک آنکھ والی دنیا کے سامنے ہو رہا ہے۔ مغربی جبالیہ کے رہائشی ایمن رجب نے ایک چیٹ ایپ کے ذریعے یہ بات کہی۔ اسرائیل نے کہا تھا کہ اس کی افواج نے غزہ جنگ میں جبالیہ کو مہینوں پہلے کلیئر کر دیا تھا، جو حماس کی قیادت میں 7 اکتوبر کو جنوبی اسرائیل پر ہوئے مہلک حملوں سے شروع ہوئی تھی، لیکن گزشتہ ہفتے کہا گیا کہ وہ وہاں اسلام پسند عسکریت پسندوں کی دوبارہ گروپ بندی کو روکنے کے لیے واپس آ رہا ہے۔ مصر کی سرحد سے متصل جنوبی غزہ میں رافع کے اوپر سے دھواں اڑتا نظر آ رہا ہے، جہاں اسرائیل کے بڑھتے ہوئے حملے نے سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو وہاں سے نقل مکانی کرنے کے لیے مجبور کر دیا ہے، جو پناہ کے چند بقیہ مقامات میں سے ایک تھا۔ اسرائیلی رہنماؤں کے درمیان جنگ کے بعد غزہ کی حکمرانی پر نئی تقسیم ابھر رہی ہے۔ فلسطینی سرزمین کے کچھ حصوں میں حماس کی غیر متوقع لڑائی نے وزیر اعظم اسرائیل بنیامین نتنیاہو پر دباؤ بڑھا دیا ہے۔ اسرائیلی فوج 7 ماہ سے زیادہ عرصے سے غزہ میں حماس کے عسکریت پسندوں سے لڑ رہی ہے، جبکہ لبنان کے ساتھ شمالی سرحد کے ساتھ ایران کی حمایت یافتہ حزب اللہ کی فورسز کے ساتھ قریب روزانہ فائرنگ کے تبادلے بھی ہو رہے ہیں۔ لیکن شمالی غزہ میں حماس کے جنگجوؤں کے دوبارہ منظم ہونے کے بعد، جہاں اسرائیل نے پہلے کہا تھا کہ گروپ کو بے اثر کر دیا گیا، حالیہ دنوں میں اسرائیلی جنگی کابینہ میں وسیع تر تقسیم سامنے آئی ہے۔ جنگ کے بعد غزہ میں اسرائیلی حکومت کو مسترد کرنے میں ناکام رہنے پر نتنیاہو وزیر دفاع یورگلینڈ کے ذاتی حملے کا نشانہ بنے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی جانب سے غزہ میں جنگ کے بعد کی فلسطینی قیادت کو یکسر مسترد کرنے، اعلیٰ ترین اتحادی ریاست متحدہ امریکہ کے ساتھ اعلیٰ ترین سیاستدانوں کے درمیان کھلے اور مایوس تعلقات کو توڑ دیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ وضاحت کی کمی صرف حماس کو فائدہ پہنچا رہی ہے، جس کے رہنما نے اصرار کیا ہے کہ اس کی شمولیت کے بغیر علاقے میں کوئی نئی اتھارٹی قائم نہیں کی جا سکتی۔
سنگاپور میں کووڈ-19 کی ایک نئی لہر سے نمٹنے کے لیے حکام نے اقدامات شروع کر دیے ہیں۔ وزیر صحت نے عوام کو مشورہ دیا ہے کہ وہ ماسک کا استعمال کریں تاکہ کووڈ کی روک تھام کی راہ ہموار ہو سکے۔ حکام نے 5 تا 11 میں 25,900 سے زائد کیسز ریکارڈ کیے ہیں۔ وزیر صحت آنگ ای کنگ نے عوام سے کہا ہے کہ وہ ایک بار پھر ماسک پہننا شروع کر دیں کیونکہ کووڈ-19 کی ایک نئی لہر میں تیزی کے ساتھ اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ 2 تا 4 ہفتوں میں اس لہر میں مزید اضافے کو مسترد نہیں کیا جا سکتا۔ جون کے اختتام تک حالات کے مزید ابتر ہونے کا خدشہ ہے۔ یہ بات ایک روزنامہ نے وزیر کے حوالے سے بتائی۔ وزیر صحت نے بتایا کہ 5 تا 11 مئی کے دوران 25,900 کیسز ریکارڈ کیے گئے جبکہ سابق ہفتے میں 13,700 کیسز کی اطلاع تھی۔ سعودی ولی عہد و وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان نے دمام کے قصر خلیج میں شاہی شخصیات، علماء، عہدیداروں اور شہریوں کے ایک وفد کا خیر مقدم کیا ہے جو ان سے ملاقات کے لیے پہنچے تھے۔ سرکاری خبر رساں NCSPA کے مطابق استقبالیہ کے آغاز میں سب نے قرآن کریم کی تلاوت سنی۔ ملاقات میں الشرقیہ ریجن کے گورنر شہزادہ سعود بن طائف بن عبدالعزیز، وزیر توانائی شہزادہ عبدالعزیز بن سلمان، شہزادہ مشاری بن عبداللہ بن عبدالعزیز بن مسعود، شہزادہ عبدالعزیز بن محمد بن فہد بن جلوی، شہزادہ فہد بن عبداللہ بن عبدالعزیز بن جلوی، شہزادہ ترکی بن محمد بن فہد بن عبدالعزیز بھی موجود تھے۔ سعودی ولی عہد و وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان سے الشرقیہ ریجن کے قصر العزیزیہ میں امارات کے صدر شیخ زاید بن النہیان نے ملاقات کی۔ الاخباریہ اور الشرق اوسط کے مطابق سعودی ولی عہد کے پرائیویٹ دفتر کے ڈائریکٹر بدل اساکر نے اپنے آفیشیل سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر الخبر میں ہوئی ملاقات کی تصویر شیئر کی۔ قبل ازیں سعودی ولی عہد و وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان سے دمام کے قصر خلیج میں شاہی شخصیات، علماء، عہدیداروں اور شہریوں کے ایک وفد کا خیر مقدم کیا ہے جو ان سے ملاقات کے لیے آئے تھے۔ سعودی ترقیاتی فنڈ کے CEO سلطان بن عبد الرحمن الرشید نے جمہوریہ مالدیپ کے ساتھ 2 ترقیاتی معاہدوں پر دستخط کیے۔ اس موقع پر مالدیپ کی جانب سے وزیر خزانہ ڈاکٹر محمد شفیق نے معاہدے پر دستخط کیے۔ سعودی خبر رساں NCSPA کے مطابق سعودی فنڈ کی جانب سے ویلانا انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے ترقیاتی منصوبے کے لیے $100 ملین جبکہ مالدیپ کے شعبہ صحت کے لیے $50 ملین کے معاہدے کیے گئے۔ جمہوریہ مالدیپ میں سعودی عرب کے سفیر میترک بن عبداللہ الجالین بھی موجود تھے۔ سعودی ترقیاتی فنڈ کی جانب سے جزیرہ ہولو مالی کے ترقیاتی منصوبے کے لیے بھی آسان قرض کی شرائط کے تحت $80 ملین کی فنڈنگ کی گئی ہے۔ پہلے ترقیاتی معاہدے کے تحت ویلانا انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی ترقی کے تحت انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک ٹرمینلز میں لانچ قائم کیا جائے گا جس سے مسافروں کی تعداد 7 ملین سالانہ تک بڑھ سکے گی۔ علاوہ ازیں ترقیاتی منصوبے سے ایئر کارگو سے تجارت کو بھی فروغ ملے گا جس سے مالدیپ کی معیشت بھی مستحکم ہوگی۔ ترکیہ کی صدارتی اطلاعات کے ڈائریکٹر فخر الدین آلتون نے اسرائیل کی غزہ پر نسل کشی کے خلاف انصاف اور سچائی، سادہ اور واضح پہلو کا فریقی بننے پر زور دیا۔ آلتون نے استنبول میں ترکش ریڈیو اینڈ ٹیلی ویژن کارپوریشن کے زیر اہتمام نیکسٹ ورلڈ فورم سے خطاب کیا۔ فخر الدین آلتون نے نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں دنیا میں نوجوانوں کی ہمدردی، سادگی، انصاف کے جذبے اور مزاحمت کی ضرورت ہے۔ اسرائیل کی غزہ پر نسل کشی کے خلاف دنیا بھر کے نوجوانوں، بالخصوص نوجوانوں کے رد عمل پر زور دیتے ہوئے آلتون نے کہا کہ ہمیں باہمی تعاون کی شدید ضرورت ہے۔ غزہ میں اسرائیل کی طرف سے کی جا رہی نسل کشی کے حوالے سے نوجوانوں کی طرف سے دیے گئے پیغامات کے بہت اہم ہونے کا حوالہ دیتے ہوئے فخر الدین نے کہا کہ ہمیں نوجوانوں کی اس حوصلہ افزائی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ انہوں نے غزہ میں نسل کشی کا سدباب نہ کر سکنے والے بین الاقوامی نظام پر بھی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں ایک بین الاقوامی نظام کا سامنا ہے جو غزہ میں اسرائیل کی نسل کشی کے خلاف کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھا سکتا اور مکمل طور پر صہیونیت کی غلامی میں ہے۔ ترکیہ نے بحرین اعلامیہ میں جگہ پانے والے فلسطین سے متعلق فیصلوں کا خیر مقدم کیا۔ وزارت خارجہ کی جانب سے جاری کیے گئے تحریر بیان میں کہا گیا ہے کہ ہم عرب لیگ کی جانب سے 16 مئی کو منظور کیے گئے بحرین اعلامیہ میں فلسطین کے حوالے سے کیے گئے فیصلوں کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ وزارت خارجہ کی جانب سے 33ویں اور 34ویں عرب لیگ کے سربراہ اجلاس میں منظور کیے گئے بحرین اعلامیہ کے فلسطین سے متعلق فیصلوں کے بارے میں تحریری بیان جاری کیا گیا۔ ترکیہ نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلے غزہ میں اسرائیل کی طرف سے کیے جانے والے قتل عام کو ختم کرنے اور مسئلہ فلسطین کے مستقل حل کی تلاش میں معاون ثابت ہوں گے۔ ہم اقوام متحدہ اور عالمی برادری سے توقع کرتے ہیں کہ وہ ان سفارشات پر عمل درآمد کے لیے ٹھوس کردار ادا کریں۔ سربراہ اجلاس کے بعد بحرین کے بادشاہ حامد بن عیسیٰ الخلیفہ نے عرب لیگ کے سیکرٹری جنرل احمد ابو غیث کے ساتھ ایک پریس کانفرنس کی۔ صدر ترکی رجب طیب اردوغان نے کہا ہے کہ بحیثیت ترکیہ ہم کریمیا میں مقیم اور قبضے کے بعد خطہ چھوڑنے پر مجبور ہونے والے کریمیائی تاتاروں کے حقوق کا ہر حال میں دفاع جاری رکھیں گے۔ سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر اپنی پوسٹ میں صدر اردوغان نے کہا کہ آج کریمیائی تاتاروں کی جلاوطنی کی 80ویں برسی ہے۔
ہمارے کرمیائی تاتاری بھائیوں کو ان کے وطن سے جلا وطن کرنے والے اور تکالیف کا باعث بننے والے اس درد میں ہم آج بھی اپنے دلوں میں محسوس کرتے ہیں، اور میں اپنی جانوں سے ہاتھ دھونے والے اپنے ہم نسلوں کے لیے خدا کی رحمت کا دعا گو ہوں۔ ہندوستان کے وزیراعظم نریندر مودی نے انکشاف کیا ہے کہ ہندوستان نے اسرائیل کو ایک ایلچی بھیجا ہے جس میں ان سے رمضان کے دوران غزہ پر فضائی حملے روکنے کی اپیل کی گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے اسرائیل پر زور دیا کہ وہ مقدس مہینے میں لڑائی میں مشغول ہونے کے بجائے امن برقرار رکھے۔ آج تک کے ساتھ ایک انٹرویو میں ہندوستان کے وزیراعظم نریندر مودی نے آج کہا کہ ان کے ایلچی نے اسرائیل سے کہا تھا کہ وہ غزہ پر بمباری نہ کریں، کم از کم رمضان کے مبارک مہینے میں تو چھوڑ دیں۔ رمضان کے مہینے کے دوران میں نے اپنے خصوصی ایلچی کو اسرائیل بھیجا کہ وہ وزیر اعظم اسرائیل بنیامین نتنیاہو سے ملاقات کرے اور انہیں سمجھائیں کہ وہ رمضان کے دوران غزہ میں بمباری نہ کریں۔ مودی نے اس پر عمل کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن آخرکار 2-3 دن تک لڑائی ہوتی رہی۔ ہندوستان نے غزہ جنگ میں پھنسے اسرائیل کو اسلحہ بھیجا ہے۔ بھارت نے یہ قدم ایک ایسے وقت اٹھایا جب امریکہ نے اسرائیل کو ہزاروں بموں کی فراہمی روک دی۔ حماس کے ساتھ گزشتہ 8 ماہ سے جاری جنگ میں اسرائیل کے ہتھیاروں کا ذخیرہ خالی پڑا ہے اور اس نے دوست ملک بھارت سے مدد مانگی۔ بھارت نے اسرائیل کو ہتھیار بھیجے بھی ہے، لیکن اب اسپین نے جہاز کو اپنی بندرگاہ پر رکنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس تجارتی جہاز میں 27 ٹن دھماکہ خیز مواد اور لدا ہوا تھا اور اسے بھارت سے بھیجا گیا تھا۔ اسپین نے کہا کہ مشرق وسطی کو امن کی ضرورت ہے، نہ کہ مزید دھماکہ خیز مواد کی۔ ڈنمارک کے پرچم والے اس جہاز کو اس کی بندرگاہ پر رکنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا گیا ہے۔ پاکستان میں مسلم لیگ نواز کے قائد نواز شریف نے کہا ہے کہ انہیں پاکستانی قوم سے گلہ ہے کہ جب انہیں اقتدار سے ہٹایا گیا تو وہ خاموش بیٹھے رہے۔ آج ہفتے کو لاہور میں پارٹی کی سینٹرل ورکنگ کمیٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے نواز شریف نے کہا کہ مجھے تھوڑا سا گلہ قوم سے بھی ہے، میں دل کی بات کر رہا ہوں۔ ایک وزیر اعظم کو جھوٹے کیس میں بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے جرم میں فارغ کر دیا جاتا ہے اور قوم خاموش بیٹھی رہتی ہے۔ نواز شریف نے اپنے دور کا اور اس وقت مہنگائی کا معاوضہ نہ کرتے ہوئے کہا کہ قوم سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کس کے دور میں چیزوں کی قیمتیں کم تھیں اور کس کے دور میں اضافہ ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں قوم سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ووٹ دیتے ہوئے سوچتے ہیں نواز شریف کی کارکردگی کیا تھی اور مخالفین کی کیا ہے۔ انہوں نے اس بات پر دہرایا کہ انہیں اقتدار سے کیوں نکالا گیا اور کہا کہ ان لوگوں کا احتساب ہونا چاہیے جنہوں نے ملک کو تباہ و برباد کیا۔